بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تو اس نے حق دیکھا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے جاگنے کی حالت میں بھی دیکھے گا۔ ولا یتمثل الشیطان بی، اور شیطان میری مثال میں، میری صورت میں نہیں آ سکتا ہے۔ متفق علیہ۔ ان تمام تینوں حدیثوں کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تین طرح کی حدیثیں یہاں پر پڑھی گئی ہیں۔ پہلی حدیث میں صرف اتنا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کوئی اور چیز یا کسی اور کو اس نے نہیں دیکھا، وہ میں ہی ہوں، یقیناً وہ میں ہی ہوں، کیونکہ شیطان میری صورت میں آ کر کسی کو بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، حق دیکھا، وہ کوئی باطل خیالات، کوئی وسوسے، کوئی وہم نہیں ہے، وہ حق ہے، وہ برحق ہے، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں تو وہ مجھے جاگنے کی حالت میں بھی دیکھے گا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا ہے۔ تین طرح کی باتیں ان تینوں حدیثوں کے اندر ہے۔ اس ٹاپک کی اور کئی حدیثیں مختلف حدیث کی مختلف کتابوں میں، مختلف حدیثوں میں موجود ہیں، کئی باتیں اس عنوان کی، اس ٹاپک کی۔ سب کا حاصل یہی ہے جو یہاں تین حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ اب خلاصے کے طور پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے کسی کے خواب میں آئے اور پھر اس کو گمراہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اس کو خواب میں وہ الگ الگ باتیں بتا کر کے اس کو اسی چیز کا گرویدہ بنا کر اسی میں لگا کر کے رکھ دے۔ نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی قدرت دی ہی نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شکل اختیار کر کے لوگوں کے خواب میں آئیں اور لوگوں کو بھٹکائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے یہ قدرت شیطان کو دی ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ اہم بات ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ایسا ہے جیسا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ اچھی بات ہے، الحمدللہ عزت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دولت کی بات ہے، ایک سعادت کی بات ہے ہم سب کے لیے جس کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ درجے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اونچا ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں اونچا ہونے کا معیار ہے زندگی میں تقوی کا ہونا، عمل کا ہونا، سنت کے مطابق ہمارے اعمال کا ہونا۔ یہ اللہ کے نزدیک بلند درجے کا معیار ہے، یہ ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ عملی زندگی کے اندر چوری بھی کرتے ہیں اور بے پردگی بھی کرتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ان کی زندگی میں ہیں، مگر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں
جن کی زندگی میں ہر طرح کا نیک عمل ہے، سچائی ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور بہت ساری نیکیاں ان کی زندگی کے اندر ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھ رہے ہیں، تو خواب میں دیکھنے والا اگر وہ گناہ گار ہو، خواب میں نہ دیکھنے والے شخص سے جو کہ نیک ہے، اس سے یہ اعلیٰ درجے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اچھی چیز ہے، ایک سعادت کی چیز ہے، مگر اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں درجوں میں بلندی نہیں ہو جائے گی اس شخص کی جس کی زندگی میں اعمال نہیں ہے۔ ہاں اعمال بھی ہے، تقویٰ و للہیت بھی ہے، نیکیاں بھی زندگی میں ہیں، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی خواب میں نصیب ہو گئی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کا بہرحال یہ ایک مقام اعمال کے اعتبار سے اونچا ہوا اور ایک شرف بھی مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک دوسری بات ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص خواب دیکھنے والے مختلف طرح کے خواب دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خواب دیکھنے والے سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ معلوم ہو ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ پھر ہر آدمی اصلی حلیے میں دیکھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، جس نے مجھے دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں ہے، خواب میں وہ جس ہستی کو دیکھ رہا ہے خواب میں، اس کا یقین ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، مگر جب کتاب میں پڑھتا ہے تو اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے حلیہ، تو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے جائیں گے جو اس کے خواب میں نظر آئے، یا کوئی اور شخص سمجھا جائے گا جو اس کے خواب میں نظر آیا؟ کیا ہے یہاں پر؟ تو یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیے، ساری حدیثوں میں جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں ان میں یہ بات بتلائی گئی ہے، جس نے مجھے دیکھا خواب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ دیکھا، کیونکہ فرمایا گیا شیطان میری مثال میں نہیں آ سکتا ہے، میری صورت میں نہیں آ سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں دیکھا تو ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کبھی ایسا ہو، مان لو کوئی شخص اپنے بھائی کو خواب میں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ اس کا بھائی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ پورا حلیہ اس کے بھائی کا ہے، ٹوٹل پورا سر سے لے کر پیر تک، مگر دماغ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، شیطان اس کے بھائی کی شکل میں ہے۔ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آئے گا، یہ طے ہے، بھائی کی شکل میں نہیں آئے گا، یہ نہیں طے ہے، بھائی کی شکل میں کسی اور کی شکل میں آ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آئے گا۔ اب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہیں دیکھا، وہ کیسے معلوم کرے بھائی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے خواب میں؟ جس کو حلیہ پتہ ہے وہ تو خیر پتہ کر لے گا، اگر پہلے سے پتہ تھا تو وہ سمجھ جائے گا، یا اہل علم ہے، پڑھنے والا ہے تو اس کے بعد کتاب میں پڑھ کر معلوم کر لے گا۔ عام آدمی ہے، پہلے سے پتہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ وہ کسی جاننے والے کو اپنا خواب بتائے تو وہ پوچھیں گے خواب میں کیسا حلیہ دیکھا، وہ خواب والے حلیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے ملا کر بتائیں گے کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ تو چہرہ حلیہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کتابوں میں بیان کیا گیا ویسا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ داڑھی کے ساتھ میں دیکھنا ضروری ہے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، سارے بال سفید نہیں تھے، تو سارے بال سفید اگر کوئی دیکھے، حلیہ وہی ہے، پورا حلیہ سیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے، بس داڑھی کے بالوں میں فرق آ گیا، ساری وہی داڑھی دیکھ رہا ہے خواب کے اندر، یا داڑھی ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک پہ، حلیہ تو بھی نہیں وہی ہے جو کتابوں میں ہے، مگر چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر حلیہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، پورا وہی والا ہو جو کتابوں میں ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی حلیے میں داڑھی پوری سفید نہیں تھی، اس کے خواب میں سفید کیوں نظر آئی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو داڑھی تھی اور اس کو بغیر داڑھی کے کیوں نظر آئے خواب کے اندر؟ تو وہ تعبیرات الگ الگ ہوں گی، مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بغیر داڑھی کاٹنے والے کے خواب میں اس طرح نظر آئیں اور اس کو ڈرا رہے ہوں، دھمکا رہے ہوں کہ داڑھی کاٹنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ کیا تجھے میرا یہ حلیہ پسند ہے؟ کوئی بھی امتی کہے گا کہ نہیں، تو پھر تو کیوں داڑھی کاٹ رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، مختلف اس کی تعبیرات ہو سکتی ہیں، مگر حلیے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر حلیہ بھی میچ نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرار نہیں دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک تیسری بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔
چوتھی چیز یہاں جو کہا گیا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے جاگنے کی حالت میں دیکھے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ ارشاد ساری امت کے لیے نہیں ہے، یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس زمانے میں جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ جاگنے کی حالت میں بھی دیکھے گا، مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا اور اللہ توفیق دیں گے وہ ایمان لائے گا، یہ مطلب ہے ایک۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ ارشاد سارے لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اب بعد کے لوگ کیسے دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگنے کی حالت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما گئے ہیں، دنیا میں اس ظاہری وجود کے اوپر، سرزمین کے اوپر ہم اور آپ کی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں موجود نہیں ہے سرزمین کے اوپر، عالم برزخ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر مبارک میں حیات ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، لیکن جاگنے کی حالت میں کیسے دیکھے گا ایک عام امتی؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو وہ جاگنے کی حالت میں یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ دیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے گا۔ اگر وہ کوئی نان مسلم تھا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت دیں گے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دیکھے گا، یہ سارا مطلب اس کا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیے پر جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے وہ نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنا ہے، نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات کی بلندی کا معیار نہیں ہے، درجات کی بلندی کا معیار ہے اعمال، تقویٰ، کیسے ہماری زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور نمبر تین یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اصلی حلیے سے ہٹ کر، مطلب فیس تو ویسے ہی ہے میچ، لیکن اس سے ہٹ کر کپڑوں میں، لباس میں، داڑھی وغیرہ میں الگ شکل پر دیکھ رہا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، مگر تعبیر اس کی مختلف ہو سکتی ہے، علماء سے پوچھ کر اس کی تعبیر معلوم کر لیں کہ ایسا مجھے کیوں ہوا۔ نمبر چار خواب میں دیکھے گا، امید ہے انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بعد کے لوگوں کے لیے، قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا، یہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دو چار باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمارے حق میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے تو خواب میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں۔ اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بنانے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔